نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اگر ہم پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے بلکہ کچھ حصے کو لے لیتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ شیطانی طریقہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اسی طرح اہل کتاب کو فرمایا کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے کچھ حصے کو لیتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، جو پسند آتا ہے لے لیتے ہو، جس پہ اطمینان ہے وہ لے لیتے ہو، جس کو نہیں قبول کرنا، جس کے لیے تیار اپنے آپ کو نہیں پاتے وہ نہیں کرتے۔ تو یہ جو سلیکشن ہے یہ تمہارا اپنا طے کردہ، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتباع کہاں ہوئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہاں ہوئی؟ یہ تو اپنے دل کی بات ماننا ہوئی۔ دل میں جو آئے گا وہ قبول کریں گے، عقل میں جو آئے گا وہ لے لیں گے، جس کے بارے میں ہمیں اطمینان نہیں ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنائے رکھا ہے، کہ جو اچھا لگتا ہے وہ کر لیتا ہے، جس چیز میں مزہ نہیں آتا وہ نہیں کرتا۔ شریعت کی پابندی اپنے مزاج کے مطابق، اپنے دل کے مطابق، دل میں کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو اصل میں تو خوش کرنا ہے اپنے دل کو، اپنے نفس کو۔ اللہ کو خوش کرنا ہو تو وہ چیز جو ہمیں ناپسند ہو ہم وہ بھی قبول کرتے، وہ چیز جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہو، ہمارا دل نہ مانتا ہو، بوجھ لگتا ہو، اس کے خلاف مجاہدہ کر کے مانتے، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، اس میں جان جائے، اس میں بظاہر نظر آئے کہ دنیا ہمیں حقیر، بے وقوف، آؤٹ موڈڈ، بیکورڈ سمجھے گی، کہے گی دقیانوس ہیں، کچھ نہیں جانتے، انہیں کیا پتہ، ان کی وجہ سے تو زمین پہ کوئی خیر نہیں بلکہ بوجھ ہے زمین کا، کہتے رہے۔ جس طرح کے بھی الزامات لگائیں، بلکہ اس پر تو ایک گناہ خوشی ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے الزام لگائے، جب کوئی لوگ ایسے تھے کہ جو ان کو بھی نہ بخش سکے، ان کو بھی نہ چھوڑا، تو پوری دنیا کے سارے مسلمان مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1% بھی نہیں بن سکتے مقام کے حساب سے، تو کیا یہ نسبت ہمیں جو مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ ان کو نہیں چھوڑتے تھے، تانے دیتے، نعوذ باللہ کاہن کہتے، مجنون کہتے، استغفر اللہ، جھوٹا کہہ دیتے، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ تو ہم آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں ایسی کوئی رائے رکھیں، تو ہمیں اس پر کیا اتنا پریشان ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بالکل ابتدائی زمانے میں کوئی ان کے ساتھ نہ تھا، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، چچا ابو طالب ان کی خوب مدد کرتے تھے، وہ امیر تھے، لیڈر تھے مکہ کے، تو سب کے لیے ان کی بات ماننا ہوتی تھی، لیکن جب بہت زیادہ لوگ ان کے پیچھے پڑے تو وہ ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کو سامنے بلا کے ان سے گویا ہوئے کہ اے میرے بھتیجے، میرے لیے یہ مشقت ہو گئی ہے بہت زیادہ، یہ سارے قریش کے سردار آ رہے ہیں اور مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور پوری ایک جتھا بندی کے ساتھ تمہارے خلاف کھڑے ہیں، اور مجھے اب اتنا بوجھ پڑ رہا ہے کہ میں شاید اب برداشت نہ کر سکوں، یہ میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بار بار وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے بتوں کو اب کچھ مت کہو، خاموشی سے اپنا کام کرنا ہو تو کرو، لیکن ان کے خلاف بات کر رہے ہو تو وہ یہ مجھے بہت پریشرائز کر رہے ہیں۔
تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال ہوا کہ اب چچا بھی ظاہری بات ہے کب تک میرے ساتھ رہیں گے، ان کو بھی ایک پورے معاشرے کا پریشر ہوتا ہے، تو پیر پریشر ساتھ والوں کا پریشر یہ بہت مشکل پیدا کرتا ہے. آج کل نوجوانوں میں یہ پریشر بہت زیادہ، اسکولوں میں، کالجوں میں. اور پھر ہوا یہ کہ جب تک یہ میڈیا میں رہتی بات، پرنٹ فارم میں، کتابوں میں، اخبارات میں، تو کون سنتا، کون پڑھتا تھا؟ نوجوانوں کو تو اس میں انٹرسٹ ہوتا بھی نہیں تھا. لیکن جب سے یہ چیزیں، ڈرامے، فلمیں، اور پھر اس کے بعد اب یہ سوشل میڈیا، اس کے نتیجے میں ہر بچے کو اپنے فون پہ لگا دیا، تو وہ سارے ایک مزاج سے اب جس طرح چاہتے ہیں اس میں ڈھلے جاتے ہیں. جس طرح سوسائٹی طے کرتی ہے، جس طرح اس کے سیلیبریٹیز اور اس کے ایلیٹ لوگ جو خود معلوم نہیں ان کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح شیطان کے حواری بنے ہوئے کر رہے ہیں، جانے بغیر، انجانے میں، بے وقوفی میں. تو وہ جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں، باقی لوگ ان کے فالو کرنے لگتے ہیں. ہر ایک کو لگتا ہے یہی زیادہ کول اسٹائل ہے. ہر ایک کو جو ہے وہ بہت زیادہ اپ گریڈڈ رہنے کا شوق اور بیماری ہے. یہ ہم نہیں دیے ان کو بیماریاں، ہمیں بھی ٹپ ٹاپ کا شوق ہے. ہم اپنے گھروں میں خود آئے دن رینوویشنز کرانے کی بات کرتے رہتے ہیں. ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، اس کو چلتے چلتے کہتے ہیں اس کو بدل لینا چاہیے، ذرا اپڈیٹ ہو جائے. کپڑوں کی ہمیں بیماری لگی تھی کہ اچھے گھر میں موجود ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ پھٹ کے ختم نہ ہو جائے نئے بناتے چلے جاتے ہیں. جوتے ہمیں نئے نئے چاہیے. ہر چیز ذرا سی بھی پرانی لگے ہم نے اس کو گالی بنا کے رکھ دیا. نتیجہ یہ کہ وہ ہر جدت کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ آ جائے. جہاں کوئی جدید چیز نظر آتی ہے وہ پسند آنے لگتی ہے. ہر جدید لذیذ ہوتا ہے. ایک آدمی کی فطرت ہے، انسان کی عادت ہے، مزاج ہے. تو وہاں سے بڑھتے بڑھتے پھر ہم نے نئی گاڑیاں، ذرا کچھ عرصے پرانی ہو جائے تو سارے گھر والے مل کے پریشرائز کرتے ہیں کہ نئی گاڑی چاہیے. وہ جب تک چل رہی ہو نہ چل رہی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا لک، اس کا اسٹائل، اس کا شیپ، اس کا ڈیزائن، اس کا رنگ، اس بیس پہ اس کو بدلتے ہیں، جس سے کوئی تکلیف کسی کو پہنچتی نہیں ہے. بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں میں آپ کی شو، آپ کا اسٹینڈرڈ، آپ کا لیول ذرا ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ سب کے پاس تو اپڈیٹڈ ونز ہیں. اسی طرح فون کی بیماری. اپنے بھی فون آئے دن اپ گریڈ کرانے کی فکر میں رہتے ہیں. ہر سال کا نیا فون آنا ضروری ہے، بلکہ ایسی ڈیل لے لیتے ہیں کہ جس میں فون خود بخود نیا نیا آتا رہے، کہ تو اتنے پیسوں میں تو آ رہا ہے. یہ سوچے بغیر کہ ہم اس کے نتیجے میں ایک معاشرے میں، اپنی اولاد میں، اپنی اگلی جنریشن میں کیا ذہن سازی کر رہے ہیں. انہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو پرانی ہے اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، نئی چیز ہونی چاہیے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ پہلے ان اشیاء کو چھوڑتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر اتنی اہم نہیں ہوتی انسان کی زندگی میں، کہ اگر ان کو بدل دیا جائے تو کوئی ایسا بہت بڑا پہاڑ نہیں ٹوٹ جاتا. لیکن اس سے ذہن یہ بنتا ہے کہ پرانی چیزوں کو پھینکتے جاؤ، پرانے چراغوں کی ضرورت نہیں. تو یہیں سے بچے بڑھتے بڑھتے اپنی ہر اس چیز سے ناتا اور تعلق توڑ لیتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں جن چیزوں کے ساتھ ہم اٹیچ ہوتے تھے وہ ہمارے ساتھ چلتی تھیں. پرانے لوگوں کو کوئی چھوڑتا نہیں تھا، پرانی اشیاء کو لوگ چھوڑتے نہیں تھے. اب وہاں سے چلتے چلتے بات یہاں آ گئی کہ ہم اپنے بڑوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے دادا دادی، والدین، ان کا کیا لنک، کیا تعلق تھا، اپنی اپنی زندگی میں مگن. تو اسی طریقے سے دین کی وہ باتیں جو ہمیں قابل قبول نہیں لگتی، پرانی لگنے لگتی، ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور اب تو لگے یا نہ لگے، سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، بس معاشرے نے کہہ دیا کہ یہ چیز پرانی ہو گئی. ہاں 20 سال میں تو ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے. تو جو تحقیقات دنیا کی آگے بڑھ رہی ہیں، پچھلی تحقیقات چھوڑی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے دین کو بھی چھوڑ دینا چاہیے نعوذ باللہ. تو یہ کانسیپٹ ان کے ذہنوں میں جب آ گیا، تب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. بس یہ کرنا ہے جو ہمیں اپیلنگ لگے، جو بات ہمیں ٹھیک لگے، دین کی بھی. تو آپ دیکھیے کہ عورتوں میں بھی چونکہ جو دین کا ذوق آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ دین اس فارم میں آ رہا ہے کہ حجاب کر لیجئے. اب حجاب بھی کلرفل ہونا چاہیے. حجاب میں بھی بڑا ایک اسٹائلش اس کا آؤٹ لک ہو، اس کو دیکھ کے لوگ اس حجاب کی طرف دیکھنے لگیں. تو ایسے وہ لباس پہنے ہوں گے کہ آپ حیران ہو جائیں کہ انہوں نے حجاب بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. راہ چلتے ہوئے، دفتروں میں آتے جاتے ہوئے، بسوں میں، ٹرین میں، ٹیوبز میں. تو عام لباس میں ہوتے ہیں تو شاید ان کے اندر ایسا کوئی کمال نہ تھا کہ جس کی بنیاد پر لوگ ان کو دیکھتے.
لیکن اب انہوں نے حجاب ایسا پہن لیا ہے کہ اس میں کلرفل چیزیں آگے پیچھے، پھر بروچز لگا کے اس کو ادھر پن اور ادھر پن، یہ کلر وہ کلر. ایک تو یہ شکل ہے. اس کے علاوہ پھر عبایا وغیرہ غائب. نیچے تو جو بھی پہنے ہوئے نارملی کپڑے پہنے ہوئے، میں خالی بالوں کو چھپا لیا کسی طریقے سے. اور کچھ تو اس قدر ناہنجار کے گلا بھی کھلا ہوا ہے، سینہ بھی تھوڑا بہت کھلا ہوا ہے، اتنا ہے کہ ایک آگے پیچھے سے گردن نظر آ رہی ہے اور اوپر خالی بالوں کو کور کر لیا ہے، ایک چادر میں، ایک دوپٹے میں، کسی چیز میں لپیٹ لیا ہے. اور اس کو بال چھپانا چونکہ کہہ دیا تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے صحیح کیا. حالانکہ پورے جسم کی ساکھ عام لباس میں جو انہوں نے پہنا ہوا وہ صاف پتہ چل رہی ہے، بغیر جلباب کے، بغیر کسی کوٹ ایسے پہنے ہوئے کہ جس سے ساکھ جسم کی نظر کی طرف نظر نہ اٹھے. وہ بھی ایسا بوسیدہ لباس ہونا چاہیے. بوسیدہ سے مراد یہ کہ ایسا ڈل کلر یا اس طرح کا ہو. اسی لیے ہمارے یہاں ترتیب سی کے کالا ایک کپڑا لے لیا تھا. سب ہر عورت سیاہ عبایا پہنا کرتی تھی، چادر پہنا کرتی تھی. ایسا کوئی رنگ ہوتا تھا کہ جس کی طرف لوگوں کا میلان نہیں ہوتا. ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ برقعے کا کلر ہے، یہ دوپٹے کا کلر ہے، یہ لوگوں کی اوڑھنی اور چادریں ہیں. سب اپنے اپنے اسٹائل سے چلتے تھے. اس میں کوئی کلرفل ہونا یا اس کا کوئی شائنی کپڑا ہونا اس کا تصور نہیں تھا. تو لیکن اب ماؤں کو بچیاں دیکھتی ہیں کہ یہ تو اس طرح اسٹائلش طریقے سے کر رہی ہیں، میں جب اس کے لیے تیار ہوں گی تو یہ بھی تو اپنے کلر کے مطابق چل رہی ہیں، اپنے اسٹائل کے مطابق. مجھے اپنے اسٹائل کے مطابق چلنا ہے. وہ ذرا پرانی ہے، ہم ذرا نئے پہ چلیں گے. تو وہ کہتے ہیں I'm not ready yet. ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب میں مان لوں گا تو اس وقت قبول کروں گا. اس وقت تک میں اس بات کو مانتا نہیں. اس لیے میرے لیے عملی طور پر یہ تو ایمان ہی نہ ہوا اس بات پر. تو بڑا کوشچن ہے، بڑی نفاق کی علامت ہے. تو ہم نے اپنے نفس کے بت تعمیر کیے ہوئے اس پر عمل کر رہے ہیں. تو بچوں کو کیسے سکھانا ہے؟ بچوں کو اپنی زندگی میں عمل کر کے سکھانا ہے. ہماری زندگیوں میں ہو سکتا ہے کہ حجاب نقاب صحیح سے آ چکا ہو، بہت ساری چیزوں میں ہم نے سادگی اختیار کر لی ہو، لیکن ہر جگہ نہیں. شادیوں میں آپ کا دھوم دھڑکا دیکھ کر آپ کی اولاد کو سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو یہ اصل تو یہ ہے کرنے کے لیے. وہاں تو دیکھو بالکل اماں کا پردہ وردہ سب ادھر سائڈ میں چلا گیا. 3-4 گھنٹے وہ راستے میں پارلر سے ہو کے جب آ رہی ہیں تو کون سا حجاب تھا، کیا کور کیا ہوا؟ تو ایسا اپنے آپ کو ڈھک کے کسی طرح مجبوری سے نکل آئے. لیکن اس نام پر کہ ہم کوئی دنیا میں بالکل بور تھوڑی ہو سکتے ہیں، بچوں کو بھی پتہ چلے کہ نہیں یہ سب بھی چلتا ہے. تو بھائی آپ کی حد یہاں تک تھی، بچیوں کو اس سے اور آگے کیا. آپ اپنے آپ کو معیار کیسے بنا رہے ہیں کہ یہ ہمارا معیار ہے. یہی حال ہم نے کیا ہے. تو وہ بچے کل جب گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے نکل جائیں گے، ہمیں بھی چھوڑ چھوڑ کے نکل جائیں گے کہ ہم سب پرانے ہو چکے، اماں ابا بھی. ہم سب نے بھی اپنے اپنے دلوں کے مطابق کام کیا ہے. شریعت کی وہ باتیں لے لی جو ہمیں پسند آتی ہیں. شریعت کی یہ بات کہ میرا یہ ذمہ نہیں ہے کہ میں اپنے ساس سسر کی خدمت کروں، تو مجھے تو الگ رہنا، میں ان کی خدمت نہیں کرتی. اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل گئے. میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں جو ہر وقت بیٹھ کے گھر میں کھانے وانی پکاتی رہوں، میں بھی باہر جا کے کام کروں. تو اپنی پسند کی چیزیں لی، اور وہ چیزیں جو ہمیں ناپسند تھیں، تکلیف دے تھی، ان کا تذکرہ بھی نہیں بلکہ ان کو گالی بنا دیا. آج رو رہے ہیں. ہر گھر میں پریشانی ہے بچوں بچیوں کی شادی کے حوالے سے. ہر گھر میں مسائل ہیں، بچے دین پہ نہیں آ رہے. اور یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا گڑبڑیں کی ہیں، بلکہ یہ احساس ہے سارا کہ یہ تو بس معاشرے کی گڑبڑ ہے، یہ لوگوں کی گڑبڑ ہے، میرے بچوں کی سمجھ میں گڑبڑ آ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہوا یہ غلط انفلوئنس. پہ اس میں ڈھونڈتے. ہاں شاید شادی کے بعد میرا خیال ہے ہم لوگ 1 آدھ مہینہ رہے نا سسرال میں، وہاں سے آئی ہوگی کوئی نہ ہو سکتی. ان کے یہاں کچھ معاملات اچھے نہیں تھے، ان کا کردار اس طرح کا تھا. ہم تو بہت پاکیزہ اپنے آپ کو تنہا جس طرح سے رہ رہے ہیں، بہت آئیڈیل طریقے سے. تو سب اپنے اپنے کل حزب بما لدیہم فرحون، اپنے اپنے طریقے پہ خوشی منائے چلے جا رہے ہیں کہ ہم بہت ٹھیک ہیں. اپنی تقدیس کے ترانے خود بھی پڑھتے ہیں، چاہتے بھی دوسرے بھی پڑھ پڑھ کے سنائیں، واہ واہ ہوتی رہے. ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جہاں سے اسی طرح کی تعریفیں آتی رہتی ہیں. ایک دوسرے کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. اور اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو، سسرالیوں کو دیکھ کے دل جل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ہمارے نزدیک فاسق و فاجر ہیں اور ہم ولایت کے اعلیٰ مقام پر. تو اس روحانی بیماری اور اس طرح کی خباثتوں کے ساتھ، کبر اور عجب کے ساتھ، تو ہر کام میں نحوست ہی رہے گی. آپ جو بھی کر لیں اس میں کوئی خیر اور برکت نظر نہیں آنے والی. اس لیے کہ ہم نے جڑوں میں کام نہیں کیا، ہم تو اپنے اندر سے انسانیت ہی کو نکال چکے.
پھر اس کے سارے اثرات آتے ہیں. اس پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا گڑبڑیں ہیں. پھر بچوں کو یہ سمجھائیے کہ بیٹا دیکھو ہم نے اپنی اپنی قربانیاں دی ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے ان سارے تقاضوں کو چھوڑا ہے کہ نہیں. ہماری زندگی اسی سے عبارت ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی پیروی نہیں کی، اپنے ان خواہشات کو نہیں لے کے چلے کہ جو ہمارے لیے بہت اہم تھے، بلکہ ہم نے شریعت کو سب سے آگے رکھا. شریعت میں ہم نے پک اینڈ چوز نہیں کیا. صحابہ کرام کی یہی ترتیب تھی، علماء کی یہی ترتیب ہوتی ہے، اللہ والوں کے یہی طریقے ہوتے ہیں. تو تم لوگ بھی ایسا کرو. تم بتاؤ کہ تم نے کہاں کیا قربانی دی، تم نے اللہ کے لیے کیا چھوڑا. اگر تمہیں انہی کے طریقے پہ چلنا ہے جن کی یہ دنیا جنت بنا دی گئی ہے تو ٹھیک ہے. پھر آخرت کو کیوں غور کرتے ہو؟ پھر آخرت کی فکر نہ کرو، پھر وہاں کچھ حاصل نہ کرنا، سب کچھ یہیں مل جائے گا تمہیں. پھر انہوں نے دنیا کے اگزامپلس دیے کہ تم پڑھائی کرنے کے لیے آگے نکلتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کیا تم ان بچوں کی طرح پڑھائی کرتے ہو جنہوں نے سی ڈی لے کر آگے نہیں بڑھنا بلکہ بس گزارا کرنا ہے؟ یا تم چیزوں کی قربانی دیتے ہو کہ جو تمہارے لیے بہت اہم تھیں؟ امتحان کے پورے دنوں میں، ہفتوں ہفتوں مہینوں تم تیاری میں، محنت میں جاگ کے، شادیوں بیاہ مختلف پارٹیز میں نہ جا کر محنت کرتے ہو، چلتے ہو آگے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اس قربانی کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ حاصل ہونے والا ہے. تو اس سے 1000 گنا بڑا، لاکھ گنا بڑا فائدہ آخرت کی شکل میں جو تمہیں حاصل ہونے والا ہے، اس کے لیے کتنی قربانی دینی چاہیے. اس کو پریکٹیکل سیناریوز میں، حصی مثالوں سے بتانا سمجھانا پڑے گا. ان سارے خیالات کے اس پورے کانسیپٹ کو انڈو کرنا پڑے گا. تم نے جب گریڈ فون لیا ہے فرض کرو، تو اس سے تمہیں حاصل کیا ہوا؟ کہ ہم بھی یہ کرتے کہ ہر دفعہ جو نیا بچہ آتا ہے اس کی بیس پہ پچھلے والے کو پھینک دیتے باہر کہ جاؤ یہ 3 سال والا پرانا ہو گیا، نیا بچہ لینا چاہیے، یہ جو نیا آ گیا ہے پچھلے والے ہٹاتے جاؤ سائڈ میں. ہر چیز اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ بھی کرنا چاہیے تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا فضل فرمائے. ایسے تو بہت ساری ان کو سکھانے سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے ان کے لیے بھی، اپنے حق میں بھی. ہم اپنے ان خباثتوں کو، اپنی گندگیوں کو، غلاظتوں کو جب تک صاف نہیں کریں گے اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. ان پر، اولاد پر یہ کیا اثرات ہوں گے؟ اس کے وہی اثرات ہوں گے جو ان کو نظر آ رہے ہیں. اللہ اپنا فضل، اپنا کرم فرمائے.